نحمد ونصلي علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الرعد کا رکوع نمبر 5 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اخذتهم فکیف کان عقاب۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا تو ان کافروں کو ہم نے کیا جو ہے وہ انجام کیا۔ پہلے انہیں کچھ عرصے تک مہلت دی، لیکن جب وہ اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے تو پھر ان کو شدید عذاب دیا۔ اگلی آیت پہ نظر فرما رہے ہیں، آیت نمبر 33 میں، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ نادانو، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوش نما بنا دیا گیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو کائنات کی ہر چیز کی نگہبان ہے، کہ تمہارے بت جو محض بے خبر اور بے بس ہیں اس کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا ان کا نام تو بتاؤ جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا ہے۔ یہی لات و منات کا نام پیش کرو گے تو یہ اندھے بہرے مجسمے کبھی خدا نہیں ہو سکتے۔ کچھ تو عقل سے کام لو، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آخر اسے بھی تو اس کی خبر ہوتی۔ اس ہمابین کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، تم نے یہ شریک کہاں سے ڈھونڈ لیے؟ اور اسلام کے خلاف ان کی سازشوں اور شمع توحید کو بجھانے کے لیے ان کی کوششوں کو شیطان نے آراستہ اور مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شمع توحید کو گل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس سے وہ اپنی اور اپنے خاندان، قوم اور تمام نوع انسانی کی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور نتائج کے لحاظ سے ان کی یہ کاوشیں بڑی فائدہ مند ہوں گی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تباہی اور گمراہی کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ ان کی اس اعمال کی وجہ سے ہدایت کار کا راستہ ہی بند نہیں ہوتا، بند ہو گیا، یعنی کہ ان پر جو ہدایت لے کر آ رہا تھا اس شخص کو سمجھنا، اس دین کو سمجھنا، وہ راستہ ہی ان پر بند ہو گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ آیت نمبر 34، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ لیکن دنیا میں بھی انہیں ذلت کا عذاب ملے گا، وہ بھی جو جس فارم میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہے انہیں عذاب ملے گا، اور آخرت کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے اور زیادہ سخت ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی انہیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 35، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ اور جو جنت ہے اس کی تمام چیزیں جو ابدی ہیں اور کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس آیت میں جنت کا حال اور پرہیزگاروں کا جو پرہیزگار دنیا میں رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے منع کردہ کاموں سے پرہیز کیا اور اپنی خواہشات نفس کے خلاف ایک پوری جنگ لڑتے رہے، وہ آخرت میں انہیں جو مقام دیا جائے گا وہ ہمیشہ اور ابدی ہے۔ آیت نمبر 36، اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہیں تو اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور انہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے جو احکام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ان کی مصلحتوں سے ٹکراتے ہیں، یا ان پر عمل کرنے میں انہیں جسمانی مشقت اور مالی نقصانات برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ایسے احکام کو قبول نہیں کرتے، خواہ وہ سراپائے حق کیوں نہ ہو۔ یا پھر وہ قرآن کا کچھ حصہ لیتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو گراں اور مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو آسان لگتا ہے اسے اپنا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 37،
اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ اور اے سننے والے، اگر تو نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس قطعی علم آ چکا ہے، تو تیرے لیے اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی محافظ۔ اب جو قرآن عربی زبان میں تمہاری اپنی زبان میں اترا اور نازل ہوا، اگر اس میں اب کوئی بھی تم غلط بات کرتے ہو یا بات نہیں مانتے ہو، رائے ہدایت نہیں لیتے، تو بس پھر جو ہے اللہ جب تمہیں عذاب دے گا تو اس کے مقابلے میں نہ تو کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں حفاظت مہیا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع نمبر 5 یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔